کس کیفیت میں تھے؟ روایت کا جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں۔ میرا 5واں امام، 2 روایتیں الگ الگ الفاظ کے اعتبار سے، کہ جب آپ بخار کی کیفیت میں ہوتے تھے تو آپ 2 الگ الگ انداز روایت، آپ پانی ٹھنڈا منگاتے تھے اور ٹھنڈا پانی منگانے کے بعد اس میں سے آپ 1 گھونٹ پیتے تھے۔ بخار کیا ہے؟ بخار خود کوئی مرض ہے کہ نہیں، ایک پوری بحث ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ بخار کسی مرض کو انڈیکیٹ کرتا ہے، بخار خود کوئی مرض نہیں ہے، لیکن آج ہو سکتا ہے ریسرچ بدل جائے، بات کہیں اور پہنچ جائے۔ بخار کبھی تفصیل سے بات صرف بخار کے موضوع پر، تو اتنی روایات ہیں بخار کے بارے میں کہ 5 مجلسیں صرف بخار پہ ہو سکتی۔ بخار کا نام تک بتایا گیا ہے، بخار کرتا کیا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ بخار کا نام ہے ام ملجم، ابن ملجم نہیں، وہ تو جہنم کا بخار۔ صلوات پڑھے محمد والے بخار کا نام روایتوں میں ام ملجم ملا، اور اس کے دور کرنے کی دعائیں بہت ساری ملی، لیکن 5ویں امام کی سیرت، 5ویں امام کا وسیلہ حالت مرض میں اور کورونا کے مریضوں کی خبر پہنچا دیجئے، جہاں جہاں تک ڈینگی وائرس کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں تک دیگر قسم کے امراض اور بخار کا مسئلہ، شہزادی کونین کا نام وسیلہ بنانے کے لیے اس بارگاہ سے پیغام آپ تک دے رہا کہ 5ویں امام حالت بخار میں پانی منگاتے تھے، 1 گھونٹ پانی پیا اور باقی پانی لے کر آپ اپنے بدن پہ چھڑکتے تھے۔ اور یہ تمام باتیں پانی کی باتیں ہو رہی ہیں، صرف پانی کی بات نہیں ہو رہی، پانی چھڑکتے تھے اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرضی ہے، یقین کریں نہ کریں آپ کا مسئلہ ہے، میرا کام تو بیان کرنا ہے روایت کو، اور جو آزمانے کی نیت رکھتا ہو اس سے میں مدد خواہ ہوں۔ آزمائش شرط باہر ہوتی ہے مداریوں کے یہاں، ولایتیوں میں عقیدہ شرط ہوتا ہے۔ امام کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، کوئی 1 حرف نہ زیادہ نہ کم، یا استعمال نہیں ہوا یا نہیں پڑھ رہا، نہیں استعمال ہوا حضرت نہیں پڑھ رہا۔ فاطمہ بنت محمد، 5ویں امام پانی چھڑکتے تھے اپنے اوپر اور نام لیتے تھے فاطمہ بنت محمد، اور اتنا زور سے لیتے تھے، سب نے لکھا راویوں نے، کہ گھر کے آخری حد تک امام کی آواز جاتی تھی، بلکہ گھر کے باہر بھی امام کی آواز جاتی تھی، کہ گھر کے باہر سے گزرنے والا امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنتا تھا کہ آج محمد باقر فاطمہ بنت محمد نام لے رہے۔ وسیلہ قبلہ، امام کو الحمد تو آتی ہوگی نا، پڑھ لیتے سورہ الحمد، بخار اتر جاتا۔ امام کو یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم تو آتا ہی ہوگا نا۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہوں گی، یہ کیوں نہیں پڑھ لیں؟ سب پڑھیں، آپ کا مسئلہ، میں وہ پڑھ رہا ہوں تو امام نے پڑھا تھا۔ سب پڑھیں، آپ کا مسئلہ۔ ہوتا ہے نا کہ آج کل کوئی مشہور شخصیت اگر بیمار ہو جائے تو پھر سب اپنے اپنے نسخے بتاتے ہیں، مولانا یہ کھا لیجئے، یہ استعمال کر لیجئے، وہ استعمال کر لیجئے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر سب استعمال کریں تو کیا انجام ہو، وہ الگ موضوع۔ میں روایت پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی دوا بیان نہیں کر رہا، نہ کوئی نماز بیان کر رہا ہو، نہ کوئی عربی کلمات بیان، صرف ایک جملہ فاطمہ بنت محمد۔
آپ چھڑکتے جاتے ہیں پانی کو، صرف ایک جملہ پڑھتے ہیں۔ ایک اور روایت، وہ ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں، تو جب بڑا تیز بخار چڑھتا تھا بچپن میں، تو والدین کیا کرتے تھے کہ کپڑے کو پانی کے اندر بھگوتے تھے اور نچوڑنے کے بعد گیلا کپڑا پیشانی پر رکھتے جاتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ایک کپڑا رکھتے تھے، ایک پانی میں ڈالتے تھے، اور ہر کپڑا بدلتے ہوئے فاطمہ بنت محمد۔ تو طریقہ ہو سکتا ہے دو الگ الگ یوں ملا ہو کہ سردی کا بخار اور ہے، گرمی کا بخار اور ہے، مگر فاطمہ یہاں بھی کامل وہاں بھی کامل۔ لفظ نہیں بدلا، روایتوں میں طریقہ بدلا ہوا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کرے موسم کے لحاظ سے گیلے کپڑے کا استعمال، تو پانی کا چھڑکنا مشکل نہیں۔ اور پھر امام تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں امام روایت کے لحاظ سے جب جاتے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، اور آپ مسجد نبوی روضہ رسول پر جاتے تھے تو حجرہ فاطمہ میں ضرور جاتے تھے۔ نواں امام ادب کے ساتھ اپنی دادی کے حجرے میں داخل ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کی زیارت کے ساتھ ساتھ اپنی دادی سے دیر تک راز و نیاز کرتے تھے۔ میں اگر جملہ یہ استعمال کروں کہ ساری دنیا کو رزق تقسیم کرنے والا زمانے کا امام اگر اپنے لیے رزق مانگ رہا ہو تو وسیلہ کسے بنائے گا؟ اور اگر اس طرح بات واضح نہ ہو رہی ہو تو چلیے یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھا کر علی در خیبر اکھاڑ لے، اس روٹی قافلہ جاتا ہے جب کوئی زیارت کے لیے، میرے مولا میں تڑپتا ہوں صدا دے کے تجھے، اس برس مجھ کو بھی روزے پہ بلا لے۔